فوائد السالکین میں یہ واقعہ موجود ہے، اور فوائد السالکین سے یہ واقعہ دوسری کتب میں یہ موجود ہے. اس میں 3 شخصیات کا ذکر ہے: شیخ یوسف مخدوم، بختیار کاکی، خواجہ امین الدین چشتی. اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ 3 شخصیات کی طرف سیم واقعہ منسوب ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ یہ فوائد السالکین ہے، اس کی تو نسبت ہی ثابت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، اس کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو جانشین ہیں، خلفاء ہیں، انہوں نے خود اس واقعے کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو کہے چشتی رسول اللہ وہ کافر ہے اور ہوش و حواس میں ہو. اگر ایک واقعہ جھوٹا ہے اور لوگ کہیں کہ اسی کی بنا پر خواجہ امین الدین چشتی یا دوسرے چشت کے اکابر کو کافر کہو، تو ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھو، ایک تو جھوٹا، دوسرا اسی واقعے میں اس کی تردید موجود ہے کہ وہ حالت کیفیت میں تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کوئی اگر جیسے اور بڑی عبارات ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم اولیاء کی ناموس، جو متفق اولیاء ہیں امت کے، ہم ان کی ناموس کو بچائیں گے. کیوں؟ یہ واقعہ نہ ان کی کتاب میں، ان کی اپنی کتابوں میں کسی نے لکھے ہیں، تو ہم ان کی ناموس کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ ان کے کلامات نہیں ہیں، اور یہ حالت کیفیت میں شتیحات جو ہوتی ہیں اولیاء کی، ان پر فتویٰ نہیں لگتا. قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت ہے. تو اسی طرح جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ملتی ہے ہمیں، تو ہم اسی وقت اس کا متن جب دیکھتے ہیں، صحیح سند بھی ہو لیکن متن خلاف قرآن ہو، شریعت کے خلاف ہو، احادیث کے خلاف ہو، ہم مسلمان جو ہیں اسی وقت رد کرتے ہیں کہ یہ بات ہمارے نبی کی ہو ہی نہیں سکتی. سمجھے نا؟ تو لیکن ان کو اٹھا کے، جیسے ملحدین اعتراض کرتے ہیں، وہ اٹھا کے ہمارے اوپر چسپا کرنے کی کوشش کرے تو وہ کرتا رہے، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کو الٹ جو ہے نا اس کا رد کریں گے ہم. شاہ صاحب آئے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کریے گا بات. جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی شاہ جی، ہماری ہاں بہن کے نا کچھ جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو مسلمان یعنی مسالک جو ہیں یہ بہت غلط ہیں، ان میں بہت سے جو ہے نا کفریات پائے جاتے ہیں. نہیں، مسالک کی میں بات ایکچولی کرنا نہیں چاہ رہی تھی یہاں پہ کہ مطلب کیا اختلافات ہیں. بیسک میں یہ مطلب یہ تھا کہ ہم اگر آپس کے اختلافات اس پلیٹ فارم میں نا جو ٹک ٹاک ہے، جہاں پہ چاروں طرف سے ویسے حملے تو ہر جگہ سے ہو رہے ہیں اسلام پہ، لیکن جہاں پہ ہر جگہ مطلب ایسس تو یہ اس چیز کی ہر کسی کو ہے نا. تو میں نے کہا ادھر ہم آپس کے اختلافات چھوڑ کے اگر ہم ایک ہی جگہ فوکس کریں ختم نبوت پہ تو، لیکن یہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، جو مرزا انجینئر علی مرزا ہیں وہ بہت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو میں کہتی ہوں، پھر میں نے ان سے کہا کہ ایسی باتیں اگر کرنی چاہیں تو پھر ہر فرقے میں آتی ہیں. پھر میں نے ان کو 2-3 ایگزامپلس دی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ مرزائی ہے. تو میں نے کہا آپ کسی طرح کسی پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے. اگر وہ مان ہی نہیں رہا مرزائی ہے تو ہم آپس میں مطلب کسی کو کیوں ہم مرزائی بول دیں، ہم آپس میں کسی کو کیوں ایڈ کر دیں، ہم پہلے ان کا مقابلہ نہ کریں ایک ہو کے. تو بس یہ ایشو ہے. اگر آپ اس سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ جو مرزا انجینئر محمد علی ہے ان کی فکر آپ کو ساری پتہ ہے؟ ان کی فکر کیا ہے؟ جی، وہ فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، جو ہمارے جو آپس میں اختلافات ہیں اسی کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، نہیں، ایک آپ نے ہونا ان کو چاہیے. پورا اسٹڈی، یعنی ان کی فکر کو پورا A to Z مکمل آپ نے اسٹڈی کیا ہوا؟ دیکھتی تو نہیں ہوں اپنی طرف سے، جو مجھے سمجھ آئی ہے. کیا پتہ کچھ مس بھی ہوگا. یعنی ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے سنی ہیں ساری؟ جی ساری تو نہیں، آلموسٹ. صحیح. پھر کیا یہاں آپ چاہتی ہیں کہ صرف ختم نبوت پہ بات ہو؟ تو ٹھیک ہے، ختم نبوت پر ہی ہونی چاہیے. کوئی آپ کا جی سوال ہے یہ تو کوئی آپ کا سوال ہے تو کیجیے اگر آپ کا کوئی.
ہاں یہ میں شاہ جی سوال اٹھا تھا شاہ جی ابھی. ایک سوال تھا ان کا، شاہ جی ان کا ایک سوال تھا، ہم، ایک منٹ آپ بھی، ایک سوال مجھے کرنے دیں، آپ کی طرف سے ایک سوال تھا شاہ جی، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جو خاتم النبیین کا معنی ہے، ہم، مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ یہ جو معنی ہے مسلمانوں نے ڈنڈی ماری ہے، ہم، انہوں نے تراجم میں تبدیلیاں کی ہیں، ہم، اور یہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، ہم، آخری نبی نہیں ہے۔ قادیانیوں کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، ہم، مسلمانوں کا غلط ہے۔ ان کو میں گرامر کے لحاظ سے بھی، ہم، لاہوریوں کی کتاب سے بھی، ہم، فیروز اللغات سے بھی، ہم، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات سے بھی سمجھایا ہے، تو یہ مان نہیں رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیا ہوا معنی، اولیاء کا سلف صالحین کا کیا ہوا معنی کہ آخری نبی کہتی ہے، نہیں ٹھیک۔ یہ تھوڑا سا آپ میں عرض بیان کرتا فرما۔ ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس کا جو معنی کا تعین وہ قرآن مجید سے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں خاتامین یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں بند کرنے کے معنوں میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں سٹیمپ کا معنی نہیں ہے، قرآن پاک میں وہ ہے بند کے معنی میں ہے۔ کوئی آیت اگر سسٹر اگر کوئی آیت بھی میں ان کو آیات بتا دیتا ہوں، قرآن مجید میں کہیں پر بھی جو مہر بمعنی سٹیمپ نہیں ہے، مہر بمعنی بند کرنا ہے، یعنی مہر بھی بند کرتی، جیسے کو کہتے ہیں نا سیل کرنا، اور انگلش میں بھی جو ترجمہ ہے دا سیل آف دا پروفٹس۔ اب جہاں پر بھی سسٹر اگر ان کو قرآن مجید کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے ہم نے قرآن پاک سے لینا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے 7 مقام پر، تو جہاں پر بھی ہے وہاں سوائے بند کرنے کے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر یہ اس سے متفق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس پہ بات کریں۔ میں ان کو قرآن سے ثابت کر دوں گا کہ بند کرنا، جو بند کرتا ہے وہی آخری ہوتا ہے۔ ختم النبی خاتم النبی وہ ختم سے نکلا ہے، جی جی ختم یا سے۔ میں نے عربک میں دیکھا ہے کہ واقعی میں اس کا مہر لکھا ہوا ہے، لفظی مطلب جو ہے۔ عربک کو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے ہم قرآن مجید میں آئیں گے نا۔ مثلا میں آپ کو جی جی آیات بتا دیتا ہوں اور اس کا معنی بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ خود قرآن پاک سے اس کا اگر آپ نے معنی کا تعین کرنا ہے تو معنی کا تعین کرنا ہے تو پہلے ہمیں قرآن، جیسے سورہ بقرہ، پہلے آپ آئیں سورہ بقرہ میں، تو جب آپ سورہ بقرہ میں آئیں گے تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سوائے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، تو یہاں پر بھی بند کے معنوں میں، یعنی اب مغالطہ یہ لگے گا جب آپ اس کا ترجمہ مہر کریں گے تو مہر کے اردو میں 2 معنی ہے، یعنی ایک سٹیمپ کرنا ہے اور ایک یعنی سٹیمپ کا معنی اور ایک سیل کا معنی ہے۔ تو یہ دونوں معنی جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ دونوں معنی یہاں پر آئیں گے، لیکن اصل معنی جو قرآن مجید میں ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجیے یہ ختم کے معنی میں آئے گا۔ اب اسی طرح سے جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا بتایا جو کہ میں آگے کسی احمدی سے بھی بات کر سکتی ہوں۔ اچھا اب آئیں جی آگے، کنٹینیو کریں۔ اب دوسرا مقام آ جائیں۔ ابھی جیسے سورہ بقرہ کا میں نے بتایا، اب آ جائیں سورہ یاسین میں۔ اچھا سورہ یاسین سے پہلے یہ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے، یہ آیت نمبر اس کی ہے 7، تو اس میں خاتمہ کا معنی ہے بند کرنا۔ اچھا اب وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ جی بند ہو گیا ہے، تو یہاں مضمون جو ہے ایمان کا ہے، تو یہاں بالکل ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، بند کے معنی میں آ گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو سورہ اس میں بھی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46، یہ بھی بند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں سورہ یاسین میں۔ سورہ یاسین میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ،
آج کے دن ہم ان کے منہ پر مور لگ، ترجمہ آپ کریں گے تو وہاں ہوگا کہ مور لگا. مور کا معنی کیا ہے؟ سٹیمپ نہیں، مور کا معنی ہے کہ ہم بند کر دیں گے، منہ بند ہو گیا. الیوم نختم علی افواہہم، یہ نختم ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی روٹ لیٹر وہی ہے خاتامیم. تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے، آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. حالانکہ کلام کون کرتا ہے؟ بولتا کون ہے؟ منہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم منہ کو بند کر دیں گے اور ہاتھ ان کے کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے. یہ دوسری جگہ پر آپ دیکھ لی سورہ یاسین میں. اس طرح سورہ شورا میں چلے جائیں، سورہ شورا آیت نمبر 24 ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، یا یختم کا لفظ ہے. اسی طرح سورہ مطففین چلی جائیں، وہاں دو جگہ پہ اسی روٹ لیٹر سے آیا. یسقون من رحیق مختوم، مختوم یہ مفعول ہے، یعنی کہ ان کو ہم خالص شراب پلائیں گے جو سیل بند، یعنی وہ بند ہوگی. تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہاں سٹیمپ نہیں ہے، کیا جو بوٹل ہوتی ہے اس پر کوئی سٹیمپ لگاتا ہے، تو یہ سیل. جی سمجھ گئی. آگے اسی طرح سورہ، اس میں ختامہ مسک، یہ تو واضح آخری معنی ہے. ختامہ مسک، اس کی جو ختام ہے وہ بھی مشک کا ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بند کر، اچھا اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ، یہ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے. تو خاتم کا مطلب ہوا بند کرنے والا. خاتم یہ عربی میں کہتے ہیں تا کے اوپر زبر ہو، اس میں اللہ کہتے ہیں جس کے ذریعے بند کیا جائے. اب آپ نوٹ فرمائیں، جو کسی کو بند کرتا ہے وہ آخری ہے. مثلا ایک دروازہ ہے، اس میں لوگ آ رہے ہیں، تو سب سے جو بند کرے گا نا آخر میں، وہی آخری کہلائے گا. اب اس کے بعد کوئی اس اور دروازے سے جو ہے وہ جا نہیں سکتا. تو جو آخر میں جو بند کرے گا نا، جو بند کرے گا وہی آخری ہوگا. یا اب میں آپ کو سادہ سی مثال دے دوں، مثلا آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، ایک بھی چلا گیا، دوسرا بھی 9 بندے چلے گئے. اب آخری جس نے لاک لانا ہے نا، جس نے بند کرنا ہے آخر میں، یا 9 آپ کے گھر کے 10 افراد ہیں، 9 اندر چلے گئے، جو آخر میں آ کر جس نے دروازہ لاک کرنا ہے نا، جس نے ڈور بند کرنا ہے، وہ ہمیشہ آخری ہوگا. تو اس کا مفہوم ہم کیا لیں گے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور آخری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت مکمل بھی ہوا، ختم بھی ہوا اور بند بھی ہو گیا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. جس نے بننا تھا حضور سے پہلے نبی بن چکا، یعنی اب نبی بننے کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ ہے اس کا سادہ سا معنی. نبیوں کے بننے کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. جو نبی پہلے بنا کرتے تھے نا، آدم علیہ السلام نبی بنے، نوح علیہ السلام نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام نبی بنے، موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر نبیوں کے بننے کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ قرآن کا کئی معنی مجھے اسٹیپ نکال کر دے دیں. قرآن میں ایک ہی معنی ہے، جہاں جہاں بھی یہ آئے گا لفظ، وہاں بند کرنے کا معنی آئے گا. اچھا اب آپ جب ان سے کلام کریں گے تو ایک دو وہ آپ کو لے جائیں گے سورہ نور میں، اور وہاں کہیں گے کہ جناب سکن تو بول رہی ہے. اسی طرح ایک اور مقام ہے، وہاں پر بھی جی بول رہے ہیں. وہ پر ایک مقام ہے کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں، زبان بھی بول رہی ہے، اور منہ بھی بول رہا ہے، ہاتھ بھی بول رہے ہیں، اور پاؤں بھی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں پر بول رہے ہیں. وہ پہلے بول رہے تھے، لیکن سورہ یاسین میں فرمایا کہ باقی بولتے رہیں گے، لیکن الیوم نختم علی افواہہم، مور کس پر لگائی ہے؟ بند کس کو کیا؟ زبانیں بند ہو گئی. تو وہاں جاری ہیں، جہاں بند ہوا ہے منہ بند ہو گیا. تو یہ ہمارا ہے کہ جو نبی بن رہے تھے نا، نبیوں کا بننا بند ہو گیا. اب آتے ہیں مین جو ان کا سوال ہے، جس کو وہ بڑا شورہ افاق اپنا سوال سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پھر آئیں گے. تو جی بالکل یہ والا میرا جو جملہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا کہ نبیوں کے بننے کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. بند ہو گیا جی. اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں اس لیے نہیں آئیں گے، تو وہ تو نبی بنے تو نہیں ہے، وہ تو آلریڈی نبی ہیں.
تو یہ جو الفاظ کا صرف چناؤ ہے نا، اس کو آپ نے درست رکھنا ہے. میں پھر یہ جملہ بول رہا ہوں، جتنے بھی ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، جب بھی جملہ، اصل میں الفاظ ہی کا مسئلہ ہے، اصل سارا سلسلہ الفاظ کا ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خاتم، جس کے ذریعے نبیوں کو بند کیا گیا. نبیوں کو بند کرنے کا مطلب کیا؟ ان کے بننے کا سلسلہ بند ہو گیا. سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا مکمل ہوا. اچھا یہ جو ختم کرنے کا اردو میں ہم کرتے ہیں، اس کے بھی دو معنی. مثلا بچے کو آپ پوچھتے ہیں، توجہ کیجئے گا اس پر، بیٹا ہم نے ہوم ورک کر لیا؟ اب بچے کا جب آپ کہیں گے کہ ہوم ورک کر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں امی وہ جو میرا ہوم ورک تھا میں نے مکمل کر لیا. مکمل ہوا تو کیا ہو گیا پھر؟ ختم. وہ کہے گا ہاں جی میں نے ہوم ورک ختم کر لیا، کام ختم کر لیا. مطلب کیا؟ کام مکمل ہو گیا. تو اسی طرح جو سلسلہ نبوت اور دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے، وہ مکمل بھی ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ختم بھی ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے نبی بن چکے، اب حضور کے بعد وہ نبی بن رہے ہیں. تو آپ مجھے دکھائیے. حضور نے تو نبیوں کو کے بننے کو بند کر دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، یہ مین آج بھی میری ایک دو جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ اپنے الفاظ دیکھیں. نبی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ ٹائٹل لگ گیا تو نبی ہو کہلائے گا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جرنل ہے تو اس کے بعد بھی وہ جرنل ہی کہلاتا ہے. جج ہے تو اس کے ساتھ لفظ جج لگاتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو مین معاملہ ہے وہ دیکھیے، ان کی رسالت اور نبوت کا ذکر قرآن نے کر دیا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. کون سی بنی اسرائیل؟ سورہ آل عمران پڑھ لیں، وہ بنی اسرائیل جو ہے. اچھا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب دور نبوت، یعنی یہ دور کا لفظ ہے، پیریڈ جس کو آپ کہہ لیں، زمانہ کہہ لیں. باقی نبیوں کا زمانہ محدود تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف نہیں وہ آئے رسول، وہ صرف فرعون کا جو علاقہ مصر میں تھے موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فلسطین کا علاقہ. اسماعیل علیہ السلام کہاں آئے؟ یہ مکہ کی سرزمین پر آئے. اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کہاں آئے؟ مدین کی طرف آئے. صالح علیہ السلام کدھر آئے؟ قوم سمود کی طرف آئے. ہود علیہ السلام کدھر آئے؟ قوم عاد کی طرف آئے. اور اسی لیے سورہ اعراف آپ ضرور پڑھیے گا، وہاں پر ہے یا قومی یا قومی. ہر نبی کہہ رہا ہے یا قومی، اے میری قوم. لیکن سورۃ الاعراف کی 158 پڑھیں گے تو اس میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں بنی اسرائیل کی طرف، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ. تو اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا. اب جب وہ دوبارہ آئیں گے، اچھا یہ بھی سوال لکھ لیے، نبی ہیں تو ٹائٹل تو نبی ہوگا. سورہ صحیح مسلم میں 4 دفعہ نبی اللہ ہیں، وہ بھی ہمارے فائدے میں ہے. کیوں؟ نبی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کوئی اور بندہ کہے گا میں نہیں، یہ وہی ہوگا جو نبی اللہ تھے عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے حضور علیہ السلام نے 4 دفعہ نبی اللہ کہنے میں بھی امت کو مدد کر دی. نبی پاک نے، کوئی ادھر پیدا ہوگا اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہوگا، باپ اس کا ہوگا عیسیٰ، تو وہ ہوں گے جن کے باپ ہی نہیں ہیں. اب جس بندے کا باپ اور کہے کہ میں عیسیٰ ہوں تو وہ تو جھوٹا ہوگا. تو یہ جو آئیں گے دوبارہ وہ عیسیٰ نبی اللہ ہوں گے، لیکن ان کا دور نبوت نہیں ہوگا. اب آپ سوال کریں گے شاہ صاحب یہ کہاں سے آپ نے کر دیا؟ وہ میں نے قرآن سے کیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تو اعلان کر دے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ایک آئے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ کیوں نہیں کہیں گے کہ مجھے نبی مانو جب میری نبوت و رسالت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، سارے نبیوں نے پکا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں 81 اور 82 جو ختم نبوت کی تبلیغ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہے،
اس کے لیے لازم ہے کہ اس آیت مقدسہ کو پڑھے بھی، اور اس میں 2 الفاظ میں آپ کو بیان کر تو سارے نبیوں نے اللہ سے پکا وعدہ کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب وہ میرا رسول آ جائے، اس کا دور نبوت ہو، تو تم نے پھر اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کے دین کی مدد کرنی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی چونکہ حلف اٹھا چکے ہیں، نبی اپنے وعدے سے تو نہیں پھرتا، اور اللہ نے اس لیے سختی سے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو پھر گیا تم میں سے وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو نبی سے تو جو ممکن ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود وہ چونکہ دور رسالت محمدی میں آ رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کا دور نہیں ہوگا، دور ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن میں اعلان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے احکامات کے پابند ہوں گے۔ تو جب قرآن نے یہ قید لگا دی کہ اب صرف ایک ہی رسول کی نبوت و رسالت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی کے نبی ہوں گے، لیکن ان کا جو فنکشن ہوگا وہ بطور امتی کے۔ اچھا، اب یہ کہیں کہ جی ان سے نبوت چھن جائے گی، نہیں، پھر کیا ہوگا؟ دراصل جو بھی نبی ہے وہ اپنی ذاتی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہوگا، چونکہ حکم نبی کب اعلان کرتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ جب اللہ کو حکم ہوتا ہے۔ سورہ شعراء پڑھ لیجئے گا، جتنے بھی نبی ہیں وہ آ کر یہ جملہ ضرور کہیں گے انی رسول رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، یہ میری اس پہ پوری ریسرچ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اور کس کا دل چاہے میرے سے کلام کر لے، پورے ذخیرہ حدیث میں مجھے کہیں کوئی دکھا دے، قادیانی ہو یا قادیانی نہ ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں آ کر یہ کہیں، پوری حدیثیں، ایک نہیں، جاؤ ساری حدیثیں اٹھا لو، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تمہاری طرف رسول بنا کر آیا ہوں، مجھے ایک کوئی دکھا دے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری امت میں تمہاری طرف عیسیٰ بھیجوں گا، وہ تمہاری طرف رسول بن کر آئیں گے، کہیں نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے 4 دفعہ نبی اللہ کیوں کہا؟ چونکہ نبی پاک کو اللہ نے علم دیا ہے، حضور جانتے تھے کہ امت میں آ کر کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی کہے گا میں بھی عیسیٰ ہوں، کوئی کھڑا ہو جائے گا میں عیسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ وہی ہوگا جو نبی اللہ ہوگا، جو پیدا ہو، اس کی ماں کا نام بھی مریم نہ ہو، باپ شناختی کارڈ میں باپ کا نام بھی لکھا ہو، سکول میں پڑھتا رہا ہو، پھر اچانک کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو فرمایا اس کی بات نہ ماننا۔ وہی بندہ آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، مریم کا بیٹا ہوگا، اور نبی اللہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ، جب نبی اللہ ہے تو پھر آ کر ان کی نبوت اور رسالت ہونی چاہیے نا، چونکہ نبی اللہ نہیں، پابندی ہوگی، چونکہ قرآن آ چکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، تو وہ بھی پابند ہوں گے قرآن کے، یہ نوٹ کیجئے گا، نبی بھی قرآن سے باہر نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورا پڑھ رہے تھے، ان کے پاس تورات کے کاغذات تھے، ان کا مطالعہ کر رہے تھے، نبی پاک آئے، کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میں تورا پڑھ رہا ہوں۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنیے سارے حضرات، تفسیر ابن کثیر میں، دیگر بکس میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ تورا کی بات نہ کرتے، وہ اپنی نبوت اور رسالت کی بات نہ کرتے، موسیٰ بھی آتے تو میری نبوت اور رسالت کی بات کرتے اور قرآن ہی کی تلاوت کرتے۔ یہ تو حضور نے سمجھا دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ اپنی نبوت اور رسالت کی بات نہیں کریں گے، نہ وہ انجیل کی بات کریں گے، وہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے، حکم مانیں گے تو قرآن کا، اور قرآن میں تو آ چکا ہے کہ اب کسی کی دور رسالت نہیں ہے، اب نبوت بند ہو چکی ہے، اب دور رسالت انی رسول اللہ علیکم جمیعا لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ تو یہ سارا قرآن جو ہے، اس سے ہم نے اپنا عقیدہ اخذ کرنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان پر وحی نبوت بھی نازل نہیں ہوگی، یہ بھی سن لیجئے گا، آپ نے پڑھنی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 3، وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم ایسے ہی تیری طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے وحی کی، مسلسل وحی ہوتی ہے نبی پاک کی طرف، پورا قرآن دیکھیں نا، الحم سے لے کر والناس تک، یہ ہے وحی نبوت۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صرف ان کے پاس ایک سنگل میسج آئے گا، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ میری پچھلی 10 سالہ تحقیق کا میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں، جس کے پاس بھی کوئی نالج ہو میں حاضر ہوں، میرے سے بات کر لے۔ پوری ذخیرہ حدیث میں یہ جملہ بڑا پاورفل ہے، اس سے قادیانی کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، اس سے میرے سوال جواب پر۔
پورے ذخیرہ حدیث میں سوائے ان 3 جملوں کے مجھے کوئی دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرے گا. اچھا کتاب کسی میں ہو، کسی کچی پکی کتاب میں ہو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں حدیث پاک سے بیان کر رہا ہوں. کذالک اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، سنگل ٹائم، اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا. اچھا یہ بتا کون رہا ہے؟ یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر وحی ہونی ہے، جو کہ وحی نبوت نہیں ہے، اس کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا. اس کا مطلب یہ اصل تو پھر وہی حضور پر ہوئی نا. جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہونی ہے وہ تو پہلے ہمیں بھی پتا ہے، تو وہ خفیہ کہاں رہ گئی، چھپی ہوئی کہاں رہ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ تو ہمیں پہلے آ چکی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کون سی غیب کی خبر دینی ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی چھپی ہوئی بات دوبارہ ظاہر کرنی ہے؟ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. ہمیں تو آج ہمیں پتا ہے. یا تو کوئی پوشیدہ چیز ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نئی بات کرنی ہو. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنی ہے وہ آج ظفر اللہ شاہ کو بھی پتا ہے. کیوں؟ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا. اب سنی اس کا ترجمہ سن لیں. یہ کتاب الفتن اور صحیح مسلم حدیث کا نمبر 73 جس کو ہر قادیانی اپنی بروڈ پر اس کو بیان کرے گا، اور سادہ سے مسلمان جب جائے گا تو کہتے دیکھو جی 4 دفعہ نبی اللہ ہے. یہ جو 4 دفعہ نبی اللہ ہے یہ تو ہمارے حق میں ہے. کیوں؟ اس لیے ہمارے حق میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کوئی اور آئے گا جس کا ماں کا نام مریم نہیں ہوگا، اس کے شناختی کارڈ میں باپ کا نام بھی لکھا ہوگا، اور وہ جھوٹ بولے گا کہ میں عیسیٰ ہوں. اے میری امت، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں وہی عیسیٰ ہوگا جو نبی اللہ ہے، جو نبی اللہ تھا، نبی اللہ ہے، نبی اللہ رہیں گے. ٹائٹل تو نبی اللہ کا ہوگا، لیکن وہ نبی اللہ چونکہ آئے گا میرے دور نبوت میں تو وہ بھی پابند ہوگا، میرے قرآن کو مانے گا، میری نبوت اور رسالت پر عمل کرے گا، نہ کہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان. وہ اپنے لیے یہ بھی نہیں اعلان کرے گا کہ میری نبوت اور رسالت ہے. یہ نوٹ فرما لیجئے، یہ کتنا بڑا مضبوط دلیل ہے ہماری. اور قرآنی آیات آپ نے سامنے رکھنی ہے، اور قرآن کی آیتوں کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. اچھا اب آخری بات یہ عرض کر کے میں کوئی سوال ہوگا تو وہ لوں گا، نہیں تو میں پھر اجازت چاہوں گا. اب اگلا سوال کیا ہوگا ان کا کہ جناب یہ تو وہی آ رہی ہے، اور سنگل ٹائم نوٹ کیجئے گا، یہ میں جو لفظ کر رہا ہوں اذ اوحی اللہ، یہ مستقل نہیں ہے کہ مسلسل ہوتی رہے گی، نہیں. جب اللہ وحی فرمائے گا سنگل ٹائم، لیکن جب نبیوں کا دور نبوت ہوتا ہے تو کیا سنگل ٹائم وحی ہوتی ہے؟ کذالک یوحی الیک، مسلسل وحی کا سلسلہ چلتا ہے جب دور نبوت ہوتا ہے. یہ نوٹ فرما لیجیے گا. اب اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد بقتالہم فحرز الی الطور. اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں کوئی شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، شیخ القرآن، مفکر، محقق مجھے دکھا دے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتابوں میں اللہ نے کوئی کلام کیا ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جو گفتگو اللہ نے کی ہے وہ بتا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب اللہ وہی فرمائے گا، کیا وہی ترجمہ سن، انی بے شک میں قد اخرجت عباد لی، میں نے اپنے بندوں کو یہاں سے نکالا ہے، لا یدانی لاحد بقتالہم، اتنے وہ بہادر ہیں اے عیسیٰ کہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فحرز الی الطور، ان کو طور کی طرف لے جاؤ، وہاں یاجوج ماجوج ہوں گے، ان سے جاؤ کر مقابلہ کرو. یہ ہے وہ ورڈنگ جو حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے. تو جناب محترم عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو ہو چکا ان کا دور جو پیریڈ تھا نبوت اور رسالت کا، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسولن الی بنی اسرائیل. نبی کا ٹائٹل ہوگا ان کے ساتھ، نبی ہوں گے، لیکن پابند ہوں گے لتؤمنن بہ ولتنصرن کے، پابند ہوں گے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پابند ہوں گے ارسلت الی الخلق کافہ، پابند ہوں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پابند ہوں گے قرآن کے احکامات کے. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ جی مانگا ہوا نبی لائے، یہ بھی یہ کہیں گے جی وہ تو مانگا ہوا لائیں گے. استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کوئی مانگے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، اور حضور کے امتی کے طور پر آئیں گے، کوئی غیر نہیں عیسیٰ علیہ السلام.
ہم ان کی ہر وہ شان جو قرآن میں ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ یہ جو جملہ کستے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ مانگا ہوا اسرائیلی نبی قطن نہیں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آئیں گے اور دین اسلام کی خدمت کریں گے، اور پھر ان کا جو ہے عزت وقار جو قرآن نے بیان کی ہے اس کے مطابق ہم ان پر عمل کریں گے۔ اور آخری بات یہ دیکھیں جناب، حضور علیہ السلام تم زمین میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے آسمانوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے نبی کی شان آسمان سے نہیں بنتی، میرے مصطفیٰ زمین پر ہوں تب بھی شان والے، آسمان پر ہوں تو تب بھی شان والے۔ ہمارے مولا عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکیاس النبوہ، اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اوپر ہونے سے افضل ہوتا تو پھر تو تمہارا جو لیڈر ہے وہ تو قبر میں ہے، زمین پر ہے، کوے، چیلے، جہازوں پر کئی غیر مسلم بھی اوپر اڑتے ہیں، جہازوں میں چڑھتے ہیں، تو کیا جو اوپر ہو وہ نیچے والے سے افضل ہو جاتا ہے پھر؟ تو یہ ساری ایسے جاہلانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کی خدمت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ کنفیوز نہ رہیے، عقیدہ بالکل واضح ہے، اور قرآن کی طرف آئیے۔ حدیث تواتر اور حدیث متواترہ اور حدیث صحیحہ سے اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ جی جزاک اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے اور بہت اچھے پوائنٹس بتائے آپ نے، اسپیشلی وہ تورات والی بات جو تھی بہت اچھی، میں مائنڈ میں رکھوں گی۔ اچھا، 2 پوائنٹس ہیں جو میرے مائنڈ میں ہیں، وہ بہت فورس کرتے ہیں اس پہ نا۔ ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کی آیت بتائی تھی سورہ نساء کی، کہ سورہ نساء کی 158 157 یہ آیت نا، کہ انہوں نے، میں ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں بتا سکتی، کہ وہ قتل نہیں کر سکے ان کو اور ہم نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، لیکن وہ اس کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے آسمان میں اٹھا لیا، مطلب یہ کیسے پروو ہوتا ہے؟ ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو مسیح علیہ السلام ہے، وہ 2 ہیں، 2 پرسنالٹیز ہیں، ایک جو اوپر گئے ہیں وہ دوسرے ہیں، اور جو ایک واپس آئیں گے وہ دوسری پرسنالٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں جو پہلے مسیح علیہ السلام ان کا حلیہ ڈفرینٹ ہے، دوسری حدیث میں ان کا حلیہ ڈفرینٹ ہے۔ تو ایک پہلے بھی اسکالر آئے تھے، انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ آپ کو غلط بتایا، لیکن میں نے یہی بات ان سے بولی تو کہتے نہیں صحیح ترجمہ ہے اس کا، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ جی شاہ صاحب گزارش یہ ہے تھوڑی سی، یہ تو مسلمان آپ بیان کرتے ہیں نا پورا اپنا مسلمان کا کیا جواب ہے قادیانیوں کے لیے، اور قادیانیت کیسے ترجمے کے ساتھ دجل کرتی ہے، تھوڑا سا وہ بھی اس میں شامل کر لیجیے گا، جزاک اللہ۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ وہاں ہے کہ یہودی آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وما قاتلوہ وما صلبوہ، یہ جو ہو ہے نا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس ہو کا پہلے آپ نے تعین کروا لینا ہے۔ ہو سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا کریں گے تو اس سے آپ نے اگلا سوال کرنا ہے کہ یہ صرف روح ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، صرف جسم ہے، یا جسم روح کے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے؟ تو قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا، کسے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو جسم ود روح ہے، وداؤٹ روح نہیں ہے، ڈیڈ باڈی نہیں ہے، صرف روح نہیں ہے۔ تو وما قاتلوہ وما صلبوہ، اور آگے قرآن فرماتا ہے کہ وما قاتلوہ یقیناً، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ رفع ہو، پھر یہ ہو ہے، بلکہ ان کو بلند کر لیا، رفع اللہ، اللہ نے بلند کیا، رفع اللہ، اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے گا بر رفع اللہ، سوری میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک پوائنٹ ایڈ، اسی آیت نکلی ہے تو اس میں تو یہ اس کا یہ کہتے ہیں، یہ اس میں بات ایڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے درجات بلند کر دیے، اس کا یہ مطلب ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں، پورے قرآن میں جہاں رفع ہو، درجات ہو، وہاں الہ نہیں ہوگا، نوٹ کر لیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ دکھائیں، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں رفع ہو اور ساتھ آگے، اس کو عربی میں کہتے ہیں الہ صلہ ہو، کسی کے لیے الہ آگے نہیں ہوگا۔ الہ تعین کرتا ہے ڈائریکشن کا۔ قرآن مجید میں جہاں رفع درجات ہے وہاں آگے الہ کہیں نہیں ہوگا۔ یہ 2 مقام ہے قرآن مجید کے، بل رفع اللہ الیہ، اور دوسرا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 51 ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ،
اب رفع ہو، ان سے کہیں رفع ہو ساتھ الہ ہو، وہ ہمیں دکھا دیجئے کہیں پر ہو۔ تو جہاں رفع ہے وہاں کہیں آپ کو پورے قرآن میں صرف 2 مقامات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جہاں رفع بھی ہو اور ساتھ الہ بھی ہو۔ ایک تو یہ نوٹ کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا جب کوئی زمین سے اٹھے گا، سوال یہ لفظ رفع تو ہے، اب میں آپ کو عقلی جواب دے رہا ہوں۔ اگر کوئی زمین پر ہو اور اسے کہا جائے کہ اس کو اٹھا لیے، تو زمین سے اٹھایا جائے گا، وہ کدھر آئے گا؟ دائیں طرف اٹھایا جائے گا، بائیں طرف اٹھایا جائے گا، یا سیدھا اوپر اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال ہے میرا۔ تو عقلی بات یہ ہے کہ جو زمین پر ہو تو اس کو اٹھایا جائے گا تو اوپر ہی اٹھایا جائے گا نا۔ دائیں ہوگا تو رفع نہیں ہوگا، لیفٹ سائڈ پر جائے گا تو رفع نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ رفع اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو کیا قرآن پاک میں کہیں اللہ پاک نے اپنے لیے آسمان کا لفظ استعمال کیا؟ تو 3 مقامات ہیں قرآن پاک کے۔ ایک سورہ البقرہ جہاں تحویل قبلہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے جب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر مقید نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ آج جب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، یہ قرآن کے الفاظ دیکھیے نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نبی پاک آسمان کی طرف چہرہ کیوں اٹھائے ہوئے تھے؟ کیا اللہ آسمان میں؟ نہیں، اللہ تو ہر جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نسبت تشریفی اس کی شان کے لیے۔ اب دوسرے 2 مقام آپ نے سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ آپ پڑھیں گے، وہاں رب العالمین نے اپنے لیے آسمان کے لیے اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِیَ تَمُورُ، یہ آیت ہے اگلی۔ اس اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے، اس سے نڈر ہو گئے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا یہاں پہ۔ تو ہمارا یہ مطلب نہیں کہ اللہ صرف آسمانوں میں ہے، لیکن رب العالمین نے اپنی شان تشریح، حالانکہ اس کی سلطنت تو زمین میں بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے سورہ ملک میں من فی السماء، صرف آسمان کا کیوں ذکر کیا؟ جب کسی کی شان اور بلندی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو اعلیٰ چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے بل رفع اللہ الیہ، اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جہاں رفع درجات ہوگا قرآن پاک میں، وہاں اس کے ساتھ الہ نہیں ہوگا۔ اور یہ 2 مقام صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہیں قرآن پاک میں، جہاں رفع بھی ہو اور ساتھ الہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے سسٹر، آج اتنا ہی کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی موقع پر میں جاری رکھوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سید صاحب آپ کی عمر جزاک میں، اللہ عمل شاہ۔ میں، زندگی میں برکت اب عطا جی فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یقیناً ٹی آپ ہی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ ہاں جی، لیکن اس میں اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھا لیا، میں ان سے ایک بات کروں گی۔ دیکھیں، اس ہم مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں صحیح کیا ہے، لیکن جو قرآن شریف کا ترجمہ ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے نا، مطلب ترجمہ تو چینج نہیں ہو سکتا، مفہوم میں ڈفرینس آتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ترجمہ قادیانی کرتے ہیں وہ بھی سیم ہی ہوگا، اور لیکن وہ مفہوم غلط لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں سسٹر، وہ ترجمہ سیم نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، مثلا شروع سے لے لیں آپ، تفسیر صغیر اٹھا لیں مرزا بشیر الدین صاحب کی، الف لام میم، نیٹ پر مل جائے گی آپ کو تفسیر صغیر، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں نبی جو تیری طرف نازل کیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جتنے مسلمان ہیں، نوٹ کر لیں آپ، ابھی کہہ رہے ہیں نا فرقے کی بات کر، جتنے مسلمان ہیں، عرب ہو، فارسی ایران ہو، پاکستان، پنجابی کا ترجمہ ہو، پرشین ترجمہ ہو، اردو کا ترجمہ ہو، انگلش کا ہو، ڈچ زبان ہو، جو بھی ترجمہ ہوگا مسلمانوں کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت سے مراد ڈے آف ججمنٹ ہے۔ آپ بھی یہی ترجمہ سمجھتی ہیں نا؟
جی جی بالکل. اور مرزا بشیر الدین صاحب یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ آخرت سے مراد ہے موعود کی باتیں، یعنی مرزا صاحب کی جو آخری میں باتیں ہیں نا، یہاں سے ایک 3 وحیاں وہ لیتے ہیں، ایک وحی نبی پاک پر، ایک جو وحی نبی سے پہلے، اور ایک وہ وحی ہے جو مرزا صاحب کی باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے، اس میں مفہوم غلط ہے یا ترجمہ غلط ہے؟ ڈیفینیٹلی ترجمہ ہی غلط ہے. نہیں تو پھر آپ یہ نہ کہنا. مثلا ایک ٹیسٹ کیس آپ کو لٹمس ٹیسٹ کا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ایک ترجمہ ٹیسٹ کر لیں پوری امت کا، کوئی آپ کو پوری دنیا میں چلے جائیں، کوئی عام سادہ جو پرائمری پاس ہے نا اس سے اس کا ترجمہ کرائیں. کسی نے اس کے مسیح کی موعود کی باتیں ترجمہ نہیں کیا کسی نے. سب نے کہا کہ آخرت ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ آپ کو ایک ٹیسٹ کے لیے جو اس کا ترجمہ اور لے جائے تو امت سے تو کٹ گیا نا وہ. جی موعود ویسے کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا، جو جیسے مسیح موعود کہتے ہیں نا، جو لوٹ کر آئے، آدھا اچھا جو لوٹ کر آئے، جو دوبارہ جس کے وعدہ کیا گیا جو لوٹ کر آئے دوبارہ، جیسے. ٹھیک ہے. تو اس لیے سسٹر جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، اختلاف امت میں بڑے گہرے ہیں. یہ میری آخری بات سن کے میں پھر اجازت لوں. امت میں اختلاف بہت گہرے ہیں، آپس میں اختلافات جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں. لیکن آپ کسی بھی مسلک والے کے پاس جائیں گے جو دیہات حل چلا رہا ہوں نا، آپ چلے جائیں پاکستان میں، جو ڈیرہ اسماعیل خان یا راجستھان یا تھار کہیں کسی ریت میں حل چلا رہا ہو، اس سے پوچھیں کہ بتا تیرے نبی کا نام کیا ہے. اس کا تعلق دیوبندی سے ہو، وہابی سے ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اس سے آپ سوال کریں کہ بتائیں تیرے نبی کا نام کیا ہے، وہ ایک ہی جواب دے گا. عرب ہو، اجمی ہو، وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس کے بعد کسی بروزی، کسی ذلی پر کوئی ایمان نہیں رکھے گا. پی ایچ ڈی جی بالکل. ہو، اس سے پوچھیں بتائیے تیرے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اختلافات ہونے کے بعد ایک دوسرے پر کفر کے فتووں کے باوجود بھی آپ کسی مسلک والے سے، اچھا شیعہ سے پوچھیں، جا کے شیعہ سے پوچھ لیں کہ جناب بتائیں تیرے نبی کا نام کیا ہے، وہ ایف اینڈ بٹ نہیں لگائے گا، وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ذلی کہے گا، نہ کوئی کہے گا بعد میں بروزی ہے، نہ کوئی ذلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے جی وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ غیر حقیقی ہے. ہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ، جزاک اللہ. السلام علیکم حضور اعلی شان. جی کون سا ہے؟ سر عامر اوان بات کر رہا ہوں حضور اعلی شان. جی امان سے. سر میرا بڑا دل تھا آپ سے بات کرنے کو. ماشاءاللہ جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں نا، آپ کے ایک ایک الفاظ دل میں اترتے ہیں. بس دعا میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے حضور اعلی شان. ہم تو آپ کے غلام ہیں، سید گرانے کے ویسے غلام ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میری دعائیں آپ کے لیے. غلام تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. بے شک حضور اعلی شان. جزاک اللہ خیر. احسان. یہ ابو حسن بھائی، یہ میں نے نا جو شاہ صاحب نے جو آیت کوٹ کی تھی نا قادیانیوں کی تفسیر صغیر سے، یہ وہ میں نے لگا دی ہے منوان اسی طرح ہی جیسے شاہ صاحب نے بیان کی کہ موعود باتوں پہ یقین. یہ ترجمے میں تحریف ہوئی ہے قرآن پاک بھی. آپ اگر کوئی بھائی کو پڑھ سکتا ہے، یوسف بھائی اگر آپ اویلیبل ہیں، یہ عثمان بھائی. لیکن مرزا انجینئر تو کہتا ہے کہ ایک بھی پورشن لے آؤ قادیانیوں کے ترجمے کا جہاں پہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہو. اگر ایسی بات بولی ہے نا تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں اسی علی بھائی عثمان بھائی، اس نے دیکھے نا کہ اب جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اگر وہ بھی آیات آپ نکالیں گے نا تو وہاں پہ بھی انہوں نے واضح طور پہ جو ہے نا وہ تحریف کی ہوئی ہے، کیونکہ معجزات کے تو وہ منکر ہیں وہ. تو انہوں نے جہاں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ جہاں پہ معجزات کا ذکر ہے نا، اگر وہ بھی آپ آیات اگر نکالیں گے نا تو وہاں پہ بھی. اچھا ایک بات تھی جو شاہ صاحب نے تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں انہوں نے بند کر دیا ہے. میں ایک بات یہ کرنے لگا تھا کہ قرآن پاک کے اندر مہر کا لفظ استعمال اللہ نے کیا ہے، لیکن وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ ختمہ یا یختم کا لفظ استعمال نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا، وہاں پہ طبع کا لفظ استعمال کیا. آپ سورہ نساء آیت نمبر 155 نکالیں اور اس کو آپ پڑھ لیں. اس 154 155 ہے میرے خیال سے، 2 آیتیں ہیں شاید
یا ایک ہی آیت ہے، مجھے غلطی اگر لگ رہی ہے تو وہ آپ پڑھ لیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مہر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ لفظ وہاں پہ استعمال کیے. اگر اللہ نے مہر کا ہی لفظ وہاں پہ، اگر ختم کا مطلب اگر معنی مہر ہوتا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ختم کا ہی لفظ وہاں پہ استعمال کرنا تھا. وہاں پہ اللہ نے تبا کا لفظ استعمال کیا ہے، توئیں با اور عین. جی جی ایسے ہی یہ سورۃ تحریم میں جو نا جاہد الکفار والمنافقین، اس کے اوپر اسی تفسیر یہ جو ابھی علی بھائی نے لگائی ہے، وہاں پہ ترجمہ جاہد الکفار کا مطلب ہے کفار کے ساتھ تبلیغ کرو، نہ کہ جہاد، کہتے تبلیغ کرو. یہ ایسے تراجم ہے. اور دیکھیں کہ لوگوں اگر وہ کو ویڈیو آپ بہکایا لگا جا رہا سکتے ہیں عثمان بھائی، وہ والی جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے تراجم درست ہیں، مسلمانوں کے غلط ہیں، وہ اگر آپ لگا سکتے ہیں ویڈیو تو وہ لگاتے، نہیں تو میں تلاش کر دیتا ہوں. میں نہیں میں اور لگا دیتا ہوں. صرف ایک عثمان بھائی ترجمے کا ہی یہاں پہ پرابلم نہیں ہے الف نا کہ لام میم خالی کا بھی اس نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ بھی علی بھائی نے لگایا ہوا ہے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے الف لام میم کا. یہ حروف مقطعات جو ہیں جن کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں، ان کے بھی انہوں نے تراجم کر دیے ہیں اسی تفسیر کے اندر. اس میں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے حروف مقطعات اور جو متشابہات ہیں اس کا تو علم صرف خدا کو ہی ہے اور کسی کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں. تو یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی. باقی صرف یہ تراجم کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پورے کے پورے جو عقائد مسلمانوں کو اور اسلام کے جو عقائد ہیں، مرزا جیلمی جو ہے یہ اس کو یکسر ہی ساری کی ساری نظر، یہ میں پھر پہلے وہ جو بات کی تھی شوگر کوٹڈ جو ہے نا وہ زہر وہ دے رہا ہے کہ آپ کو پہلے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر کے اور ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے ان کے نعوذ باللہ ان کی ذاتی زندگی سے یا ذاتی اختلافات کو ابھار کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا متنفر ہوں. پھر جتنے بھی علماء دین ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، کتابیں لکھی، امت تک جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو اور صحابہ کرام کی باتوں کو اور پھر جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی باتوں کو ہم تک پہنچائے، وہ ساری کی ساری کتابوں کو یکسر رد کر کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے، یہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو پہلے علماء نے یا ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی نعوذ باللہ وہ غلط لکھی ہیں. یہ صرف ایک ترجمے کا مسئلہ نہیں ہے میری بہن، مسئلہ پوری کی پوری امت میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی سے دور ہو، سیم وہی یہ کام کر رہا ہے، بزرگوں کے اوپر تبرہ کر کے، بزرگوں کے اوپر ایلیگیشن لگا کے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے بزرگان دین سے دور ہوں یا اپنے اکابر سے دور ہوں. وہ ظاہری بات ہے جب آپ کسی اکابر کے پاس یا کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے، آپ ان سے علم حاصل نہیں کریں گے تو آف کورس کہ آپ یا تو ملحد ہو جائیں گے یا گناسٹک ہو جائیں گے، آپ کا اعتقاد ہی آپ کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا. تو یہ ایک پری پلان جو ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں سازش ہے. آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی یوسفی بھائی بڑی اچھی گفتگو میں کی نے تھی. ہے نا میرا تجربہ ہے، میں نے جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ مرزا انجینئر کے ماننے والوں سے بات کی ہوگی اور قادیانیت کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ میں نے سب سے زیادہ قادیانیوں کے ساتھ جو بات کی ہے، ان کے جوابات دیے ہیں، وہ سب سے زیادہ کام ہی ختم نبوت پہ میں نے کیا ہے. آپ اس کی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھیں. بھائی میں ایک 20 بات آپ کو اگر اجازت تو ایک بات ایک منٹ ہی آپ ایک منٹ دیں بس. کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ کام کیا ختم نبوت پہ قادیانیوں کے رد میں، ایک بھی آج تک اس نے دلیل نہیں دی. اور 100 سے زیادہ میں نے مرزا انجینئر کے ماننے والے کا انٹرویو کیا، ان سے قادیانیت کے حوالے سے بات کی. آج میں نے مناظرہ کروایا ہے ایک قادیانی کا اور مرزا انجینئر کے ماننے والے کا. وہ خود کو علمی کتابی کہتا ہے. میں نے آج مناظرہ کروایا، آدھے گھنٹے کا مناظرہ ہوا. نذیر آتے ہیں نا قادیانی، ابھی نیچے بھی تھے، وہ کمنٹ کر رہے تھے نذیر صاحب ان کے قادیانیوں کے. اس نے آدھے گھنٹے میں قادیانی نے مرزا انجینئر کے ماننے والوں کو ایسا لتاڑا ہے آدھے گھنٹے میں کہ وہ گالیاں دینے پہ آ گیا تھا. مرزا انجینئر کے ماننے والا سوائے گالیوں کے ایک دلیل نہیں دے سکا. ایک بھی دلیل مرزا انجینئر کے ماننے والے نے سیکھی نہیں ہے کہ بھائی قادیانی سے جب تو نے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. گالیاں دی اس نے آدھا گھنٹہ، اور نذیر نے اس سے سوال کیے، اس کو ایک سوال کا جواب نہیں آیا. یہ ہے حالت کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قادیانیوں کا رد کیا، اور کسی کو اس کے ماننے والے 100 سے زیادہ میں نے انٹرویو کیے، کسی کو ککھ نہیں پتا کہ مرزا قادی تھا کیا. جی ایک میں بات کرنا چاہوں گی. جی بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی آپ بات کر لیں. اور میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں. فرسٹ آف آل یہ جو انہوں نے ورڈ بولا ہے نا، اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، اور میں اس سے بہت بڑا اختلاف کرتی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ ہر چیز کو ایک مقطع نظر کیا سے کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں نا،
وہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ آپ نے اتنی نقطہ نہیں، وہ کیا اسے کہتے ہیں، مکتب الفکر، مکتب الفکر، ہاں اختلافی ایگزیکٹلی، اختلافی کوئی نقطہ ہاں نظر نہیں کہنا یہ جو انہوں چاہ نے رہے بولا ہے، یوسفی بھائی نے بولا ہے یہ والا ورڈ، یہ آپ اس کو کیوں یہ کیوں بنا لیتے؟ آپ نے اتنی بڑی بات بولتی مرزا علی، انجینئر علی مرزا کو ماننے والے، مطلب میں ان کو تو نہیں مانتی ہوں، میں قرآن اور حدیث کو، اللہ کو مانتی ہوں، اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی میں ان کو ماننے آپ کی والی؟ بات نہیں ہو رہی، آپ کی مجھے بات ان کی نہیں ہو نہیں رہی، آپ یہ ورڈ ہی بڑی ہمیں میں تو اپنی بات نہیں کر رہی، یہ ورڈ ہی بڑا غلط ہے ان میں کو آپ کو ماننے، بتاتا ہوں یہ نا، کوئی میں آپ کو فرقہ بتاتا نہیں ہوں، ہے بھائی، یہ اصل کوئی میں فرقہ نہیں ہے، انہوں نے فرقوں ذرا کے میری بات خلاف سنیں تھوڑی سی، تھوڑا سا جی مجھے موقع دیجیے گا۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، جب آپ نے ایک نعرہ لگایا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں کا خدا اور ہمارا خدا اور کتابوں کا خدا اور، جب آپ نے ایک نعرہ لگا دیا تو اٹ مینس کہ یہ فرقہ بن گیا، کیونکہ جب تمام کے تمام مسلمان جو ہیں ان کا خدا ہی کوئی اور ہے اور مرزا صاحب کا خدا اور ہے، تو اٹ مینس کہ یہ فرقہ بن گیا۔ اور یہ نعرہ معذرت کے ساتھ، یہ جو نعرہ تھا یہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے لگایا تھا۔ الفضل اخبار کے اندر آج بھی ہمارے پاس وہ کٹنگ پڑی ہوئی ہے، مرزا قادیانی نے سب سے پہلے یہ دکھائیں نعرہ پلیز لگایا کہاں تھا پہ؟ کہ جی میں دکھاتا ہوں۔ تو مرزا قادیانی نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مسلمانوں کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ان کا حج اور ہے، ہمارا حج اور ہے، اور کہتا ہے مختصر بات یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا ہر بات پہ اختلاف ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا، اور جو بھی بات ہم یہاں پہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اوتھینٹک اور پورے حوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کریں گے۔ میں یوسفی بھائی نے ایک بات کی تھی، میں اس کا جو ہے نا وہ میں یعنی اس کو سیکنڈ کروں گا میں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جن کے ساتھ ہم اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کی ہے، ان کا جو تزکیہ نفس ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد اٹھ کے ہم تو ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی کہ امام مالک نے یہ کہا کہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی قبر مدینے میں ہے ان کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا تمہیں امام مالک کی بات تمہارے تک پہنچی ہے، اللہ عالم انہوں نے کون سے کانٹیکس میں کی ہے کون سے کانٹیکس میں نہیں کی، لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تختہ مشق نہ بنانا، یعنی کہ تختہ مشق بنانے سے مراد ہے کہ میرے جو صحابہ یا میرے جو ساتھی ہیں میرے بعد ان کے اوپر زبانیں نہ دراز کرنا۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں جناب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی بھی غلطیاں بیان کروں گا۔ کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی غلطیاں بیان کرنا؟ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا، نبی علیہ السلام نے تو کہا میرے جتنے میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے تم راہ راست کو پہنچ جاؤ گے، تم کامیابی حاصل کر لو گے، تم جس بھی میرے صحابی کی پیروی کرو گے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں امام مالک نے یہ کہا ہے، امام مالک کا قول ان کے لیے مقدم ہو گیا کیونکہ مرزا صاحب کو وہ پسند آ گیا، وہ کیونکہ وہ مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق تھا، حالانکہ تھا وہ ایک حدیث کے خلاف۔ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو میرے بعد تختہ مشق نہ بنانا، ان کے خلاف اپنی زبان کو نہ کھولنا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں امام مالک کی بات مجھے زیادہ پسند آئی ہے، نبی علیہ السلام کی بات سے زیادہ بات پسند مجھے امام مالک کی بات پسند آئی، حالانکہ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے امام مالک نے اس کانٹیکس میں بات کی ہوگی کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بعد آپ صحابہ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ آصف بھائی امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ معصوم عن الخطا جو ہیں وہ صرف انبیاء ہیں، صحابہ سے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر زبان دراز نہیں کرنی، حکم یہی ہے۔ لیکن یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ تمام سے تمام کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ معصوم من الخطا ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد تمام کے یہ تمام جو نیچے ہیں وہ پڑھے ذرا، یہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے ایک نیچے آئے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے صحابہ کے بارے میں لکھے ہیں علی خان بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنے مجھے 313 ایک بات کرنی صحابی ہے، لکھے نا ان کے بارے دیکھیں میں کہہ رہا جنوی تھے۔ وہ بندہ جس کو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے جس کو ہم فالو کریں گے وہ اور اس کی بات قرآن اور حدیث کے اپوزٹ ہوگی، اور وہ بندہ جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنی طرف بلائے گا کہ میرے وہ بن جاؤ، کیسے کہتے ہیں، میرے مرشد بن جاؤ یا میرے یہ کرو، جو میرا مرشد بنے گا وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کے میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اس کے خلاف ہوں۔ اگر میں انجینئر کو میں
اندھے دھن فالو کروں گی اس کو تو وہ بھی بابا بن جائے گا. اسی طرح قادیانی کو اندھے دھن فالو کرتے ہیں وہ بھی بابا بن جائے گا. سارے بابے جو ہیں وہ ان کی دکانیں بند ہیں. میں اس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے سسٹر تو آپ جب کوئی بات کرتی ہیں نا ٹیا سسٹر، تو آپ جی کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو حتمی طور پہ نہ کوئی بات کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا جو علم ہے نا وہ ناقص ہے. ہم نے جو ریلائی کرنا ہے نا وہ ہم نے کسی نہ کسی بابے کے اوپر ریلائی کرنا ہے. ہم نے امام بخاری پہ قرآن ریلائی پہ کیوں کرنا نہیں ہے. کرنا، ہم نے سنت پہ کیوں نہیں کرنا، حدیث پہ جی کیوں نہیں کرنا؟ ایک منٹ میری بات سن لینا، میری بات سن لینا. قرآن جو ہے اس کی جو شروحات لکھی گئی ہیں میرے خیال سے کچھ 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں. قرآن کی تفاسیر قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہیں اور حدیثوں کی شروحات لکھی گئی ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ صرف قرآن پڑھ کے ہی ہمیں سارا قرآن سمجھ آ جائے گا، تو یہ جو تفاسیر لکھی گئی ہیں پھر یہ کس لیے لکھی گئی ہیں؟ حضرت ابن عباس جو ہیں نبی علیہ السلام کے کزن ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلی تفسیر جو لکھی ہے انہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی؟ انہوں نے ابو حسن آج بھائی 1400 عبداللہ سال ابن کے بعد بابوں عباس، ہم کی پہ آ کے اگر بابوں کی ابو نہیں نہ حسن بھائی مانیں گے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ جی ابن عباس. جی جی اپنا حضرت عبداللہ فیصل ابن بھائی عباس. ہاں ایک جی منٹ، اصل بھائی اگر بابوں کی نہیں مانیں گے نا، کیونکہ حدیث کو بھی سمجھنا یہ تو نہیں ہے نا جگہ حدیث لکھی ہے لو جی عمل کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ حدیث پڑھی ہے لو جی عمل کرنا شروع کر دیں. نہیں، اس کی شروحات جیسے ابھی آصف بھائی بتا رہے تھے، جیسے ابھی مرزا انجینئر نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی کرو. اور اس نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہی سنت ہے، جبکہ وہ جواز کی صورت ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جواز کی صورت میں ہے. اور اس کی ممانعت جو ہے، اچھا یہ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو لے کے آئے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، لیکن کیا امام بخاری اور امام مسلم جو ہے وہ اس حدیث سے ناواقف تھے دوسری حدیث سے؟ ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں انہوں نے چھپا لیں، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لکھیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں حدیث وہ تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، کچھ اپنی بات کی کتب میں لے آتے ہیں. اسی طرح صحاح ستہ کی دوسری کتب میں ممانعت آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے ممانعت آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اب اس نے ان حدیث کو لیا نہیں. اب مرزا انجینئر نے دیکھا یہ حدیث ہے، لو جی فتویٰ دے دو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جو ہے وہ سنت ہو گیا. اب سے سارے اب یہی کریں. دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے. اس عثمان طرح بھائی ہوتے ہیں کہ کل بھائی میں جب ایک بابوں حدیث کو پہ نہیں پڑھنا. تحقیق کر رہا تھا. ٹی آپ ہی کو اچھا میں یوسف بتانے بھائی لگا، صرف مثال ایک چھوٹی سی منٹ دینے میں لگا ہوں. مختصر نا یوسف بھائی ابھی جو بڑی امپورٹنٹ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے. آپ لوگ سنیں جی گے نا آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی آپ سارے ساتھیوں کے. یہ ٹی آپ ہی سمیت یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. میں آپ اتارا جی نہیں وہ خود آپ اتر گئے ہوں گے، کسی نے نہیں اتارا. کیوں اتارنا آپ؟ مجھے اتارا گیا 3 دفعہ اتارا گیا. نیٹ میں سلو ہوتا ہے نا، نیٹ سلو ہو نا کسی وقت. یار عامر عامر بھائی میوٹ کرو یہاں مائک، پہ کوئین حدیث آئی سنو. تھی، کوئین کو کیوں اتارے نیچے؟ تیا پی ابھی میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں اور آپ سننے کے بعد آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. مرزا انجینئر نے کہتا ہے کہ میرے سے پہلے آپ کو کبھی زندگی میں کسی نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے یہ کہا، اور بخاری کا نام لے کے مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے، بخاری کا نام لے کے، کہ آج سے پہلے، یعنی کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پہلے آپ کو کسی عالم نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا. وہ حضرت عائشہ نے نا نکاح کروایا اپنی کسی میرے خیال سے خاندان میں رشتہ داروں میں سے کسی کا نکاح کروایا انصار میں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے گانے والی ان کے ساتھ بھجوائی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، کوئی مرزا انجینئر کا ماننے والا یہ حدیث مجھے بخاری میں سے نکال کے دے دے، میں اس کے پاؤں دھو کے میں پیوں گا. میں اس کے پاؤں دھو کے میں پیوں گا. کون سی اندازہ حدیث پھر کریں سے آپ بتانا، کہ ایک کون سی؟ نبی علیہ السلام نے کہا حضرت اماں عائشہ سے کہ انصار جو ہیں ان کے وہ جو رشتہ کروایا آپ نے، تو آپ نے کیا وہاں پہ گانے والی ساتھ بھجوائی ہے دلہن کے ساتھ، یعنی کہ وہاں پہ گانے والی بھجوائی ہے؟ یہ والی جو حدیث ہے یہ کوئی بندہ مجھے بخاری میں سے نکال کے دے دے. یہ میں نے انجینئر صاحب سے تو نہیں سنی، لیکن یہ میں نے حدیث میرے خیال سے نکان سے سنی تھی، میں نے جنید جمشید سے سنی تھی، میں نے بھی سنی وہ ہوئی ہے، آپ لیکن اس میں طرح کے انجینئر جو سے نہیں گانے سنا. بجانے والے ہیں نا، جو گانے بجانے والے ہیں نا، ان سے آپ سنیں گے. یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، منقطع روایت ہے اور ضعیف روایت ہے. میں نے
روایت جو کہ ہمیں پتہ کہ یہ ضعیف ہے، ہم وہ اگر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولا ہے ہم نے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا جانتے بوجھتے ہوئے تو اس کا جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے. بتائیں مجھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے